میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میری گفتگو اپنے نوجوان ساتھیوں سے ہے، نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو تھوڑا سا موقع ملے گا اپنی اصلاح کرنے کا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا جو نعرہ ہے، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ہے انڈیپینڈنٹ بننے کا، کچھ کر کے دکھانے کا۔ مائی لائف مائی ڈیسیجن، مائی لائف مائی رولز، اس طرز پہ ہم ریس میں دوڑ رہے ہیں۔ اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ اتنا بوجھ اور پریشر لے کر دنوں رات ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے چکر میں۔ چلیے مان لیتے ہیں اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے اور چل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ نکلا؟ ہم نے اپنی لائف اسٹائل بدل لی۔ ویسے تو ہم باتیں کرتے ہیں نیچرل لائف کی، نیچرل ایئر، نیچرل میڈیسن، نیچرل ٹی، اور ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا کہ جو نیچر کا تقاضا تھا، جو قدرت کا تقاضا تھا، رات میں سونا اور دن میں جگنا، اس کو الٹ دیا۔ ہم رات بھر جگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، کبھی کبھی دن رات نہیں سوتے، اور جو کچھ نہیں کرتے ہمارے نوجوان بھائی، وہ بھی یہی کرتے ہیں فون میں۔ رات بھر جگتے ہیں فون کے ساتھ، اور دن بھر کبھی کبھی جگتے ہیں، نہیں تو دن بھر سوتے ہیں۔ اس راستے پہ چلتے چلتے ہم نے اپنے کچھ آئیڈیل، کچھ ماڈلز بنا لیے ہیں، جن کی طرز پہ ہم چلتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ وہ دنیا پرست لوگ، وہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ، وہ اپنے آپ سے محبت کرنے والے لوگ آج ہمارے ماڈل، ہمارے آئیڈیلز بنے ہوئے۔ انہی کو دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنے رنگ ڈھنگ، چال چلن، کپڑے پہنا، کھانا پینا سب کچھ بدل دیا، ان کے حساب سے کر دیا۔ انہی ماڈلز کے طور طریقے پہ چلتے چلتے میری بہنیں آج اس مقام پر پہنچ گئی ہیں جہاں ذلت اور بےزتی اور بے حیائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم جھوٹ بولنا سیکھ گئے۔ ہم نوکری کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کو جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ باتوں کو نہیں گھما سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، then you are not suitable for the job۔ ہم سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے۔ یہ میں حلال، جس کو ہم سوچتے ہیں حلال نوکری، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں جہاں پہ سود بیاج کا کام ہوتا ہے، سود لینا دینا، لکھنا پڑھنا۔ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ سود لکھنے والا، لینے والا، کھانے والا اور سود کا حساب کتاب کرنے والا، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جنگ ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہیں پہ ہم اب اگر اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی دکان کھولی، اس کی بھی شروعات جھوٹ سے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ تو بولنا پڑے گا، آج کا دور ہی ایسا ہے، کسٹمر بہت چالاک ہے، گراہک بھاگ رہے گا۔ ہم کون سا اس کی جیب کاٹ رہے ہیں؟ تھوڑا سا تو چلتا ہے۔ وعدہ خلافی اور دھوکہ تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہم جس وقت کسی سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کو پتا ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم یہ وعدہ نہیں نبھائیں گے، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، اور بعد میں اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم کو شرم نہیں آتی اور یہ کہتے ہیں چلو پیچھا جو چھوٹا، اب کون جائے گا ملنے، اب تو میں فون ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس راستے پہ ہم نے یہ کمایا ہے۔ اب چلو دیکھتے ہیں کہ کمایا کتنا ہے۔ میرے بھائیوں،
آج کے معاشرے میں 100 میں سے 80 لوگ، جبکہ اس سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں، دن رات 24 گھنٹہ۔ اب مجھے بتائیے کہ ان 80 لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور آرام آسائش ہے اور بڑے بڑے محل ہیں اور پلاٹ ہیں؟ 5 لوگ، 10 لوگ۔ باقی بچے 70 لوگ کا کیا حال ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ باقی 70 لوگ 2000 5000 ایک چائے پینے کے لیے اور اپنا گھر چلانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بے برکتی۔ اللہ رب العالمین کے شریعت کے ساتھ اگر آپ کھیلو گے تو آپ کا یہی حشر ہوگا۔ ہر کام کرو گے جو اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے، آپ کو برکت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی کرتے جاتے ہیں، جاؤ کہاں تک جاؤ گے؟ ایک دن تو ان پہاڑوں کو بھی موت آنی ہے، یہ دنیا فنا ہونی ہے، موت تو تم کو بھی آئے گی، تب آؤ گے میرے پاس۔ اور وہیں پر اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب قیامت تاری ہوگی تو لوگ چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہے کوئی جگہ جہاں میں بھاگ جاؤں، ہے کوئی راستہ جہاں میں چلا جاؤں، چھپ جاؤں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ملے گا، لوٹ کر واپس تو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب ایسی بات ہے تو ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین والی کریں؟ ہم کیوں ایسے کام کریں؟ یہ دولت کما کر، یہ گھر چلا کر ہمارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ اور یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کرتے، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی یہی چیز، یہی دولت، یہی کمایا ہوا پیسہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے، کسی کے لیے حرام کام میں لگ جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے لیے موت ہے، خبردار ہو جاؤ، ان سے اتنی محبت نہ کرو کہ تم حرام کام کرنا شروع کر دو۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بناؤ اس پاک ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ محبت کرو اللہ رب العالمین سے، جس نے تمہیں، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے آل اولاد کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ ساری کائنات کا مالک۔ محبت اللہ رب العالمین سے کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کو اور کیسے اور کن کن لوگوں سے اور کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے یہ بھی سکھایا، اور وہ محبت برکت والی محبت ہوگی۔ اور جہاں تک سوال ہے روزی کا، روزی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ یہ جو آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، یہ کیا اپنی روزی اپنے پیٹھ پر لاد کر اڑتے ہیں؟ یہ جو زمین پر چرند ہیں، جو جانور ہیں، یہ کیا اپنی روزی اپنے پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں؟ یہ جو پیڑ پودے ہیں، یہ جو گھاس پھوس ہے، یہ جو ہری بھری سبزیاں دکھتی ہیں، کیا یہ اپنا کھانا خود بناتی ہے؟ ان کو روزی کون دیتا ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتاؤ کہ روزی وہ خالق دیتا ہے، وہ رازق دیتا ہے، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور جس نے روزی دینے کا وعدہ کیا۔ بھائیوں، ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بھروسہ کرتے اپنے رب العالمین پر، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور ایک دن وہی یہ سب کچھ ختم کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
ایک واقعہ، جب اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حضور سوال کیا، اے اللہ، ایسی مخلوق کیوں بنانے جا رہے ہیں جو فساد کریں گی، جو نافرمانیاں کریں گی، جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گی؟ ہم تو آپ کی اطاعت کے لیے ہیں، دن رات آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جانتے ہیں انسان غلطیاں کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اگر ابن آدم غلطیاں کرنا چھوڑ دے، اگر ابن آدم گناہ کرنا چھوڑ دے تو میں لے جاؤں گا ان کو کہیں اور، پیدا کروں گا ایک دوسری مخلوق جو غلطیاں کریں گے، معافی مانگیں گے اور میں ان کو معاف کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین تو بڑا مہربان، معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا اس کام سے جو کام اللہ رب العالمین کو نہیں پسند، پلٹ جانا اللہ رب العالمین کی طرف۔ اب بات کرتے ہیں مائی لائف مائی ڈیسیجن کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا کیا ہے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے خرید لیا ہے انسانوں کے جان اور مال جنت کے بدلے میں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈیسیجن پوری انسانیت کے لیے۔ مائی لائف مائی ڈیسیجن نہیں چلے گا، اللہ رب العالمین کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس کے بدلے میں جنت۔ آج ہم بات کرتے ہیں آٹومیٹک چیزوں کا، ہم آٹومیٹک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز ہم کو آٹومیٹک چاہیے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا صبر کر لو، آپ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے مطابق بتا لو۔ کتنی زندگی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر ہمیشہ کی زندگی، اور وہ جنت اللہ رب العالمین ہم کو عطا کریں گے جو کھلی آٹومیٹڈ ہوگی۔ وہ ایسی آٹومیٹک جنت ہوگی کہ آپ کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے دل میں خیال آئے گا وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی سب کچھ آسان ہوگا۔ ہم دنیا میں آسان زندگی کا تصور ہی کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا آرام کرو، سستا لو، پھر لگ جاؤ اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کبھی غریبی سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کے ضائع ہو جانے سے، کبھی فصل کے ضائع ہو جانے سے، کبھی تمہارے عزیزوں کے فوت ہو جانے سے جن سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہمارے نیک بندے صبر کرتے ہیں جب ان سے کوئی چیز جاتی رہی، اور یہ کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بھی تو تیری طرف سے آئے ہیں اور ایک دن تیری طرف ہی لوٹ کے چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، خود صبر کرو، حق بات کہو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اللہ رب العالمین نے آسانی، آرام، خوشحالی تو جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں تو امتحان دینا پڑے گا، ہر وہ پرچہ پاس کرنا پڑے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مائی لائف مائی رولز کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب یعنی قرآن مجید کا اللہ رب العالمین کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک دوسری جگہ آیا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے پورے عوام الناس کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں تمہارے پچھلے لوگوں کی باتیں بھی درج ہیں، تمہارے آنے والے لوگوں کی باتیں درج ہیں، آنے والے دنوں کی نشانیاں درج ہیں، اور تمہارے آپسی مسئلے مسائل، تمہارے بیچ میں جو فتنے اٹھتے ہیں اس کا علاج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال بنا لیا ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن پہ ایمان نہ ہونے کا آپ مطلب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچ جاؤ۔ جو کتاب ہدایت میں لکھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید میں جو لکھا ہے، ہم کو وہی ماننا پڑے گا، وہی رول فالو ہوگا، اسی رول کو فالو کرتے کرتے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی کا المیہ یہی ہے، انسانی زندگی کا ٹریجڈی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ساری مشقتوں، مشکلوں، پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے مرنے کے بعد ایک دن اللہ رب العالمین کے حضور بھی پیش ہونا، حساب و کتاب، سوال و جواب ہوں گے۔ وہاں پر کامیابی پانے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوئے فیصلے اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا پڑے گا۔ اور خدا کی قسم، اللہ رب العالمین کا لیا ہوا فیصلہ اور بنایا ہوا قانون صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں دے۔ جو غلطیاں اس دوران مجھ سے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں حق کے راستے پہ، ہمیں ہدایت کے راستے پہ اللہ رب العالمین ہمیں چلائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا وللہ رب العالمین۔